अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि इस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और चांद को पैदा किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तायीद फरमाई कि मोमिन मुझसे मोहब्बत करेगा और मुनाफिक मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जलाल में होते तो हजरत अली के सिवा कोई शख्स आपसे गुफ्तगू की जुरत नहीं करता था। ये है इनकी अजमत। मजलूमियत देखिए, जब आप खलीफा बने तो आपके दौर में कई जंगें रहीं। बागियों ने दो मुसलमानों के दरमियान एख्तलाफात को बढ़ाया। जब सुलह हुई तो हारजी आपके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने आपको अजियतें दी और फिर एक जालिम ने आपको शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपका जनाजा पढ़ाया। आपको कूफा में ही दफन किया गया, लेकिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र को खुफिया रखा गया। डर था कि कहीं हारजी आपकी बेहुरमती न कर दें। हारजियों के खौफ की वजह से हजरत अली की कब्र छुपाई गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को इनकी मौत का बड़ा रंज हुआ। आपने कातिल को आपकी बशारत दी और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार हाथ में लेकर कहा, ये वो तलवार है जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसीबतों के बादल छांटती रही। चनाचे हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो लड़े नहीं, बिना लड़े वापस हो गए। इनकी ये वापसी इनके साथियों की ताकत तोड़ देने वाली साबित हुई। चनाचे दोपहर तक ही लड़ाई का सिलसिला जारी रहा, फिर शिकस्त हो गई। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो जख्मी होकर साथियों को उबार रहे थे कि एक बेनिशाना तीर इनको आकर लगा। बाज रवायत में है कि ये तीर मरवान इब्नुल हाकिम का था, जो इन्हीं के साथियों में से था। मरवान कहा करता था, बाखुदा मैंने इस वाक़े के बाद कभी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खून के बदले का मुतालबा नहीं किया। इसने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाज लड़कों से भी ये कहा, मैंने तुम्हारे बाप का बदला हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूरा कर दिया। बात जो भी हो रही हो, बहरहाल लोगों को शिकस्त हुई। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो जख्मी हुए और इन्हें यकीन हो गया कि वो जाबर ना हो सकेंगे। वो अपना खून बहते हुए देखते थे और कहते थे, "ऐ अल्लाह, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का बदला मुझसे ले ले कि वो राजी हो जाएं, फिर अपने गुलाम को किसी ऐसी जगह चलने का हुक्म दे दे जहां कयाम कर सके।" चुनाचे बड़ी दिक्कत और दुश्वारी के बाद वो इनको बसरा के एक उजड़े घर में पहुंचा सका, जहां थोड़ी देर बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोगों ने समझा कि लड़ाई खत्म हो गई है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और इनके साथी फतह याब हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों में मनादी करा दी, जख्मी पर कोई हमला आवर ना हो, भागने वालों का पीछा ना करे, कोई किसी के घर में ना थे, कोई माल असबाब पर कब्जा ना करे, कोई किसी औरत को तकलीफ ना पहुंचाए, अपने बाज कामों में मसरूफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इस ख्याल में थे कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, आप गालिब आ गए हैं। इतने में सख्त शोरो गुल की आवाज आई। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा लोगों को आमादा कर रही हैं और कातलीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो पर लानत भेज रहे हैं और लोग भी लानत में इनकी हम नवाई कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातलों पर लानत भेज रहे हैं, बाहुदा ये तो अपने ऊपर लानत भेज रहे हैं। इन्हीं लोगों ने हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल किया है। ए खुदा, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातलों पर लानत हो। इस दिन सुबह के वक्त जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो मायूस हो गए और यकीन कर लिया कि इनको लड़ाई पर इसरार है, अपने साथियों को नहायत सख्ती के साथ पहल करने से रोका और कहा कि जब तक मेरा हुक्म न हो इकदाम न किया जाए। बसरा के नौजवानों, खसूसन बेवकूफ़ों का इस वक्त ये हाल था।
کہ وہ لڑائی چھیڑنے کی حرکتیں کیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے ہی آدمی زخمی ہوئے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ وہ لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کریں۔ پھر بھی آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا اور اجازت نہیں دی، لیکن جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو آپ نے کوفہ کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا کہ وہ اسے لے کر فراقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور فراقین کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی دعوت دینے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں راویوں نے طرح طرح کی باتیں لکھ لکھ کر قرآن اس کے دائیں ہاتھ میں تھا، جب وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، جب وہ بھی کاٹ دیا گیا تو اس نے دانتوں سے پکڑ لیا، اپنے کندھوں پر کر لیا، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اتنی بات بہرحال قطعی ہے کہ وہ نوجوان قرآن کی دعوت دیتا رہا اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گیا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب کوئی حرج نہیں۔ پہلا معرکہ دوپہر سے پہلے تک رہا اور زوال تک شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حامی، جن کی قیادت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر سے نکالا اور ایک ہودج میں سوار کیا۔ یہ ہودج آپ کے اسی اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پھر میدان معرکہ میں لایا گیا۔ یہ دیکھ کر شکست کھائے ہوئے لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جمع ہونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اپنی ماں کے حامی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم اور ان کی محبوب بیوی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے، جس میں ایک طرف دین کا گہرا احساس تھا اور دوسری طرف آبرو اور ماں کی حمایت اور غیرت کا۔ چنانچہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے اپنی ماں کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ان کے شہر میں ام المومنین پر ذرا بھی آنچ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ، جیسا کہ معرکہ میں بعض شریک ہونے والوں کا بیان ہے کہ ان کے ہاتھ میں پناہ کا جھنڈا تھا، جہاں پہنچ کر وہ محفوظ ہو جاتے تھے، جس طرح میدان جنگ کے سپاہی اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فتح جماعت بڑی تیزی سے بڑھی کہ جس طرح دوپہر سے پہلے ان سے نمٹ لیا تھا، اب شام تک ان کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ اتنے میں بصرہ کے قاضی کعب ابن سور قرآن مجید گردن میں لٹکائے سامنے آئے اور فراقین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے اور شر و فساد سے روکنے لگے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے تیر چلا کر انہیں مار ڈالا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے نوجوان کا بدلہ لے لیا، جو فراقین کے درمیان صبح کے وقت قرآن اٹھائے مارا گیا۔ فراقین میں بڑا سخت مقابلہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی چاہتے تھے کہ کامیابی آنے کے بعد پلٹ نہ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حامی ام المومنین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے پر تلے تھے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بیزاری اور مایوسی پیدا ہو گئی۔ آخر میں چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں دائیں بائیں گونجنے لگی۔ لڑنے والوں سے کہا گیا کہ حریفوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ چنانچہ یہ مذموم حرکت کی گئی، بعضوں نے بعضوں کے ہاتھ اور بعضوں نے بعضوں کے پاؤں، پھر جس پر یہ گزرتی وہ خود ہی مرنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھی تقریباً شکست کھا چکے تھے، لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہو اور ہودج اس پر بدستور برقرار تھا، جس پر ام المومنین بیٹھی لوگوں کو منتشر اور حنائف ہونے کے بعد ہمت اور جرات پر آمادہ کرتی تھیں۔ لوگ اونٹ کے پاس آ کر جم جاتے تھے۔ ان کا مقصد فتح یابی یا کامیابی نہ تھا، وہ تو اپنی ماں کی حمایت کرنا چاہتے تھے اور یہ رجس پڑھتے تھے کہ اے ماں ذرا بھی اندیشہ نہ کرو،
تمہارا ہر لڑکا خوفناک مرد میدان ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ کرتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمی ان پر چھائے چلے جاتے اور جوش میں یہ پڑھتے چلے جاتے: اے ماں، ہم تمہیں بڑی نامہربان دیکھتے ہیں، حالانکہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتی ہو کہ کتنے بہادر زخمی کیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ اور کلائیاں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ ان کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھی کہتے: ہم قبیلہ عبا کی اولاد، اونٹ والے ہیں، ہم درجے کے لوگوں سے لڑتے ہیں۔ جب وہ سامنے آئیں، خون ریزی ہمیں کسی شہید سے زیادہ مرغوب ہے۔ ہم ابن افغان کے خیرخواہ ہیں، نیزوں کی نوک سے ہمارا سردار ہمیں واپس کر دو۔ بس اسی حالت میں وہ جانیں شمار کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالب آ رہے تھے۔ جب کوئی اونٹ کی نکیل تک ہاتھ پہنچاتا، قتل کر دیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلا اٹھتے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اونٹ کو ذبح کر دو، اس کی بقا میں اربوں کی فنا ہے۔ یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ اونٹ اپنے پہلو پر گرا اور گرتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے اب تک نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔